اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، ہوائیں موسموں کا اور دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں، اس لیے دعائیں مانگتے رہیں اور دعائیں دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اپنی رحمتوں سے ہم سب کو نوازے، آمین۔ عزیز ساتھیوں، آج کا ہمارا موضوع 12ویں جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ جماعت 12ویں، حصہ نثر، سبق نمبر 3، فاقہ میں روزہ، جس کے مصنف ہیں خواجہ حسن نظامی۔ اور آج ہم اپنے اس سبق میں سبق کا تعارف، مصنف کا تعارف اور اہم نکات کی مدد سے اس سبق کو سمجھنے کی ایک کوشش کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ مشقی سوالات کی مدد سے اس پورے سبق کو، اس پوری کہانی کو سمجھا جائے گا۔ تو ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی عزیز ساتھیوں، تو اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہوئے سب سے پہلے خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سا تعارف۔ خواجہ حسن نظامی، جن کا پورا نام سید علی حسن نظامی تھا، 2 محرم الحرام 1295 ہجری بمطابق 6 جنوری 1878 کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ 11 برس کی عمر میں ان کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی نے ان کی پرورش کی۔ خواجہ صاحب کی پرورش اور تربیت آپ کے بزرگوں کی بدولت مذہبی اور صوفیانہ ماحول میں بے شمار نامور اساتذہ اور صوفی شیوخ کی زیر نگرانی ہوتی رہی۔ تاجر کتب دہلی منشی غلام نظام الدین کے فیض صحبت سے ان میں ادبی ذوق اور صحافتی رجحان پیدا ہوا۔ انہوں نے پہلا مضمون انڈیا کی نازک حالت کے عنوان سے لکھا، پھر کچھ عرصے تک پیسہ، وکیل اور مخزن نامی رسائل کے لیے لکھتے رہے۔ 1911 میں انہوں نے مصر، شام، فلسطین، عرب اور دیگر اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ نظام المشاہد کے عنوان سے پہلا ماہنامہ رسالہ بھی انہوں نے جاری کیا۔ انہوں نے مختلف اوقات میں چھوٹی بڑی کئی 100 کتابیں لکھیں اور رسالے تصنیف کیے۔ خواجہ حسن نظامی کا سٹائل، ان کا لکھنے کا انداز، ان کا اسلوب سب سے الگ تھا۔ وہ ایک صاحب طرز انشا پرداز تھے۔ اپنے اسلوب کے موجد بھی، یعنی شروع بھی ان سے ہوتا تھا اور ختم بھی انہوں نے کیا، یعنی اپنے اسلوب کے موجد بھی اور خاتم بھی۔ انہوں نے 10 ذوالحجہ 1374 ہجری بمطابق 31 جولائی 1955 کو نئی دہلی میں وفات پائی اور بستی درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں دفن ہوئے۔ تو عزیز ساتھی، یہ ان کا مختصر سا تعارف تھا۔ اس حوالے سے ہم خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر ایک مکمل پروگرام اپنی گزشتہ ویڈیو میں پیش کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے کہ اس کو دیکھنے کے بعد حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک مکمل طور پر آپ کے سامنے آ جائے گی، جس میں ان کی نثری اور ادبی خدمات کا جائزہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی نثری خصوصیات۔ خواجہ صاحب کی تحریریں نہایت سادہ، سلیس اور دلکش ہوتی ہیں، جن میں شوخی اور لطافت کا پہلو بھی جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ ان کا کمال فن اس وقت عروج پر نظر آتا ہے جب آپ کے انوکھے اور اچھوتے مضامین نظر سے گزرتے ہیں۔ انہوں نے نہایت انوکھے موضوعات پر خامہ فرسائی کرتے ہوئے اپنی مہارت کی معراج کو پایا
اور بڑی خوبصورتی سے ان مضامین کو پرکیف بنا دیا۔ یعنی جب بھی لکھا انتہائی منفرد موضوعات پر لکھا، اور جب لکھا تو بہت عمدہ لکھا۔ ان کی بعض تحریروں میں درد و الم کا عکس نظر آتا ہے، درد و الم، دکھ نظر آتا ہے ان کی تحریروں میں۔ خاص طور پر ان کی تحریر غدر دہلی کے افسانے کے مطالعے کے بعد ایسا لگتا ہے گویا مصنف نے تحریر اپنے خون دل سے لکھی ہو، خون دل سے رقم کی ہو۔ خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ایک صاحب دل صوفی بھی تھے، اس لیے وہ اپنے خیالات معرفت الہی کے رنگ میں بڑی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب کی نثر نگاری کی مقبولیت کی ایک وجہ اور یہ بھی ہے کہ آپ کی تحریروں میں فکرے مختصر ہوتے ہیں، جامع ہوتے ہیں۔ آپ آزاد کی طرح چھوٹے مگر با محاورہ جملے ترتیب دیتے ہیں، جن میں روانی اور لطافت کا عنصر نمایاں طور پر پایا جاتا ہے۔ آپ کی تحریروں میں تسلسل کا دار و مدار انہی مختصر، سادہ و شیریں جملوں پر ہے۔ جی تو یہ تھی ان کی نثری خصوصیات۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ جی فاقہ میں روزہ جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، یہ کہانی خواجہ حسن نظامی نے تیموری خاندان کے ایک ایسے گھر کی اس میں کہانی بیان کی ہے جسے پڑھ کر ایک حساس انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے بھانجے مرزا شاہ زور اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ، جس میں ان کی والدہ، ان کی بیگم اور ان کی چھوٹی بہن شامل ہیں، ان کے اہل خانہ کے ساتھ بیتے ہوئے حالات و واقعات پر مشتمل یہ ایک انتہائی عبرت آموز کہانی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ انسان ہمیشہ ایک حال میں نہیں رہتا۔ جو کل کا بادشاہ تھا وہ آج گدھا ہے، اور شاید آج کا گدھا کل کا بادشاہ بن جائے۔ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے، اور اگر حالات تبدیل ہوں تو صبر و شکر کے ساتھ اطاعت الہی میں زندگی گزارنی چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ انسان ہمیشہ ایک حال میں نہیں رہتا۔ جو آج بادشاہ ہے وہ کل فقیر بھی بن سکتا ہے، گدھا بن سکتا ہے، اور جو کل بادشاہ تھا وہ آج گدھا، اور جو آج گدھا ہے، جو آج فقیر ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ کل بادشاہ بن جائے۔ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ اس پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تنگدستی میں وقت پڑ جاتا ہے، تو اس کو ہر حال میں صبر کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز ہمیں اس سبق سے ملتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی عزیز ساتھیو، یہ ہے فاقہ میں روزہ کے کچھ اہم نکات۔ اس پوری کہانی کو ان نکات کی مدد سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نکات دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلا نکتہ ہے مرزا سلیم کا دل اپنی والدہ کی باتوں سے آزردہ ہونا۔ مرزا سلیم اپنی والدہ کی باتوں سے پریشان ہو گئے تھے۔ کیوں پریشان ہوئے تھے وہ ہم بتاتے ہیں ابھی۔ اگلا دیکھیے، ماہ رمضان میں جامع مسجد کا کیا منظر ہوتا تھا۔ رمضان کے مہینے میں دلی کی جامع مسجد کا بڑا خوبصورت منظر ہوتا تھا، وہ کیا تھا وہ بھی ہم ابھی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح دہلی کی تباہی اور مرزا شاہ زور کا بیان 1857 میں جب غدر پڑا، جب جنگ آزادی ہوئی، تو اس جنگ میں جو دلی کی تباہی سامنے آئی اور اس کو کس طریقے سے بیان کیا مرزا شاہ زور نے۔ جامع مسجد کی خستہ حالی، یہ پھر یعنی غدر کے بعد 1857 کی جنگ کے بعد جامع مسجد کی کیا تباہی ہوئی اس کو بیان کیا گیا۔ غدر کا قصہ مرزا شاہ زور کی زبانی، یہ پورا قصہ بیان کیا گیا کہ غدر کے بعد ان پر کیا بیتی، یہ پوری کہانی مرزا شاہ زور نے بیان کی۔ مرزا شاہ زور کون تھے؟ یہ بہادر شاہ ظفر اور مرزا سلیم بہادر کے بھانجے تھے۔ جی اہل خانہ کے ہمراہ غازی آباد روانگی، مرزا شاہ زور کی اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ غازی آباد روانگی ہوئی۔ گوجروں کا حملہ ہوا۔ مرزا شاہ زور کی والدہ کی فریاد اس موقع پر کیا تھی؟ میواتیوں کی مہمانداری، میواتیوں نے ان مسلمانوں کے ساتھ، ان شاہی گھرانے کے افراد کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیسا برتاؤ کیا۔
ان کو یعنی مرزا شہزور کو کیا کام ملا، کھیتوں کی نگرانی کا کام دیا گیا ان کو. اسی طرح برسات اور سیلاب کی آمد، وہیں پر یہ رکے ہوئے تھے میواتیوں کے گاؤں میں کہ وہاں پر ایک مرتبہ بڑے زور کی برسات ہوئی اور سیلاب آ گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ مرزا شہزور کی بیوی کا انتقال ہوا. اس برسات اور سیلاب کی وجہ سے جو سخت سردی لگی تو اس میں مرزا شہزور کی بیوی چل بسی. ماہ رمضان کی آمد، اس کے بعد پھر والدہ کی دعا اور فریاد، اور پھر خیرات ملنے پر والدہ کا غصہ، اور دہلی آمد اور والدہ کا انتقال. یہ سارے پوائنٹس ہیں، نکات ہیں، ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو عزیز ساتھیو، فاقہ میں روزہ، اس میں خواجہ حسن نظامی نے تیموری خاندان کے ایک ایسے گھر کی کہانی بیان کی ہے جسے واقعی ایک حساس دل والا انسان رو پڑتا ہے پڑھتے ہوئے. مصنف کہتا ہے کہ جب ہندوستان پر تاتاریوں کی حکومت تھی اور لال قلعے پر ان کا جھنڈا لہرا رہا تھا تو ہر طرف خوشی کی محفلیں تھیں، عیش و نشاط کی محفلیں، لوگ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے. لیکن جب انگریز نے ہندوستان میں مداخلت کا آغاز کیا اور آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو تاج اور تخت سے محروم کر دیا تو وہ قیامتیں ان پر ٹوٹ پڑیں جو بیان بھی نہیں کی جا سکتی. خواجہ حسن نظامی کہتے ہیں کہ یہ قصہ بہادر شاہ ظفر کے بھانجے مرزا شہزور کا ہے جو کبھی اپنی تباہال زندگی سے متعلق کسی سے تذکرہ نہیں کیا کرتے تھے. لیکن ایک دن جب انہوں نے شہزور کو مجبور کیا، یعنی مصنف نے، خواجہ حسن نظامی نے، ان کی ملاقات ہوئی مرزا شہزور سے، تو مرزا شہزور نے اپنی سرگزشت کچھ اس طرح سنائی کہ وہ اکثر اپنے ماموں مرزا سلیم بہادر کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے. ماموں اور ان کے دوست ہمیشہ جوانی کی محفلیں سجاتے رہتے تھے. اس سلسلے میں ایک دفعہ رمضان میں اپنی والدہ سے ڈانٹ بھی سننی پڑی تھی کہ جب رمضان شریف میں عین افطاری کے موقع پر مرزا سلیم بہادر ایک گویے سے نغمہ سن رہے تھے تو ایسے موقع پر والدہ نے کہا کہ قرآن شریف پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو آئندہ رمضان کے مہینے میں اس قسم کی محفلیں برپا نہ کی جائیں، جس کی وجہ سے مرزا سلیم بہادر اپنی والدہ کی باتوں سے آزردہ ہوئے اور وہ یہ سوچنے لگے کہ رمضان کا یہ پورا مہینہ کیسے گزرے گا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جامع مسجد ان کو لے جایا گیا اور وہاں پر انہوں نے بڑا خوبصورت سا منظر دیکھا. جامع مسجد کا جو منظر تھا بڑا خوبصورت تھا کہ جہاں پر لوگوں کے گروہ جمع تھے، حلقے بنے ہوئے تھے، حفاظ قرآن سنا رہے تھے، قرآن کے دور ہو رہے تھے، وظائف کا دور ہو رہا تھا، علماء کرام کسی مسئلے پر بحث کر رہے تھے اور بہت سے لوگ ان کو سننے والے تھے. تو اس سب کو دیکھ کر مرزا سلیم بہادر کافی نیک بن گئے اور پھر مسجد کا رخ کرنے لگے اور رمضان میں مسجد میں منعقد ہونے والی مختلف دینی مجلسوں میں بھی شریک ہونے لگے. آگے دیکھیں کہ جب انگریز نے آخری مغل بادشاہ کو اپنے تخت سے محروم کر دیا تو اسی مسجد کو پھر استبل میں تبدیل کر دیا گیا. جب دہلی پر تباہی نازل ہوئی تو دہلی کی جامع مسجد انتہائی خستہ حال ہو گئی اور گھوڑے ٹھہرانے کی جگہ بنا دیا گیا جہاں پر سپاہیوں کے ڈیرے لگ گئے. وہ ہر وقت روٹی بناتے رہتے تھے، گھاس کے انبار لگے ہوتے تھے اسی مسجد میں. وہی مسجد جہاں رمضان میں تراویح اور دینی محفلیں ہوا کرتی تھیں، جہاں لوگ مل کر بیٹھ کر مختلف قسم کے پرتکلف کھانوں سے افطاری کیا کرتے تھے، اب وہاں پیوند لگے میلے کپڑوں میں غریب غربا نظر آتے تھے. اگر ایک طرف انگریزوں کے توپوں نے مسلمانوں کو لہو لہان کر دیا تو دوسری طرف ان کی سنگینوں نے ان کے سینے چھلنی کر دیے. باپردہ خواتین اپنے پیاروں کی لاشیں ڈھونڈنے کے لیے بازاروں کی طرف نکل آئیں. یہ اس وقت کا حال تھا، جنگ آزادی کے بعد کا، اس 1857 کے بعد کا. ایسے میں مرزا شہزور اپنی والدہ، بیوی اور چھوٹی بہن کے ساتھ روانہ ہوئے، ہجرت کی. وہ بتاتے ہیں کہ راستے کی تکالیف اور لوٹ مار میں ان کا سب کچھ لٹ گیا. گوجروں نے حملہ بھی کیا، ان کا سب کچھ لوٹ لیا.
مگر وہ اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہو گئے اور ریاست الور کی طرف نکل گئے۔ وہاں میوات کے مسلمان کسان انہیں پناہ دیتے ہیں اور وہ جو ہیں اپنی چوپال میں ان کو ٹھہراتے ہیں، مکان میں یعنی رہنے کے لیے بھی اور کھانا پینے کے لیے بھی دیتے ہیں۔ ایسی حالت میں جو ہے نا ایک مرتبہ سخت بارش ہوتی ہے، تو بارش اور سردی میں ان کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ ان کا گزر بسر خیرات اور زکوٰۃ پر ہونے لگتا ہے۔ مرزا شہزور کی والدہ اپنی قدیمی غیرت کو دیکھتے ہوئے خیرات اور زکوٰۃ لینے سے انکار کرتی ہیں، لیکن رمضان کے روزوں میں وہ فاقہ کشی پر مجبور ہوتی ہے، تو وہ بھی بیچاری چاروں ناچار خیرات اور زکوٰۃ لینے پر مجبور ہو جاتی ہے، قبول کر لیتی ہے خیرات و زکوٰۃ کو۔ تو خواجہ حسن نظامی کے مطابق کچھ عرصے بعد شہزور اور اس کا خاندان دوبارہ دلی واپس آ گئے، جہاں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور بہن کی شادی ہو گئی۔ انگریز سرکار نے ان کے لیے 5 روپے ماہانہ پینشن بھی مقرر کر دی، جس سے ان کی گزر بسر ہونے لگی۔ جی عزیز ساتھیو، یہ تھا ایک مختصر سا خاکہ اس پورے سبق کا، فاقہ میں روزہ کا۔ یہ مختلف نکات تھے جس کی مدد سے اس سبق کو سمجھا جا سکتا ہے اور سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب آتے ہیں ہم اپنے اس سبق کے مشقی سوالات کی جانب۔ جی تو اس حوالے سے پہلا سوال دیکھیے کہ مرزا سلیم والدہ کی باتوں سے کیوں آزردہ تھا؟ مرزا سلیم کون تھا؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے، مرزا سلیم بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ کا بھائی تھا۔ مرزا سلیم بہادر شاہ ظفر کا بھائی تھا، اور وہ والدہ کی باتوں سے اس لیے آزردہ تھا، اس لیے پریشان تھا، اداس تھا کہ گزشتہ شام افطاری کے وقت نتھن گویا، وہ جو گانے والا تھا، میراسی تھا، نتھن میراسی، اس کا دل بہلانے کے لیے گا رہا تھا۔ مرزا سلیم کی والدہ اس وقت قرآن شریف پڑھا کرتی تھی۔ انہوں نے رمضان میں گانے بجانے کی محفلیں بند کر دینے کا حکم دیا۔ بھلا وہ اپنی عادت کیوں چھوڑ سکتا تھا؟ ادب کے لحاظ سے قبول تو کر لیا، مگر اس پابندی سے جی الجھتا تھا، حیران تھا کہ یہ 16 دن کیسے بسر ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ مرزا سلیم کیوں پریشان تھے، کیوں اداس تھے؟ وہ اس وجہ سے کہ نتھن گویا جو ان کا دل بہلایا کرتا تھا گا کر، رمضان شریف میں بھی یہ برقرار تھا یہ مشغلہ، اور عین افطاری کے وقت تو مرزا سلیم کی والدہ جو قرآن شریف پڑھا کرتے تھے اس وقت انہوں نے منع کر دیا کہ رمضان میں گانے بجانے کی محفلیں بند کر دی جائیں۔ تو اس وجہ سے آگے دیکھیے اگلا سوال، سوال نمبر 2، مغلیہ دور میں جامع مسجد میں کیا سما ہوتا تھا؟ مغلیہ دور میں یعنی جنگ آزادی سے قبل جامع مسجد کا منظر بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ جگہ جگہ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے ہوتے تھے، حلقہ یعنی گول دائرے کی شکل میں۔ کہیں قرآن شریف کے دور ہو رہے ہوتے تھے تو کہیں حفاظ کرام ایک دوسرے کو قرآن سناتے نظر آ رہے ہوتے، کہیں دینی مسائل پر گفتگو تو کہیں توجہ اور مراقبے کا حلقہ، کہیں وظائف میں مشغول کچھ لوگوں کا گروہ تو کہیں 20 آدمیوں کا علماء کرام کی فقہی مسائل پر بحث کو سننا، یہ مناظر نظر آتے تھے۔ الغرض مسجد میں چاروں طرف اللہ والوں کا ہجوم نظر آتا تھا۔ یہ دہلی کی جامع مسجد کا منظر تھا مغلیہ دور میں۔ جی آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 3 دیکھیے، 1857 کے بعد اس مسجد کی کیا حالت تھی؟ مرزا شہزور جو مرزا سلیم بہادر کے بھانجے تھے، انہوں نے 1857 میں دہلی کی تباہی کے بعد اس مسجد کے مناظر بیان کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جگہ جگہ چولہے بنے ہوئے تھے اور سپاہی روٹیاں پکا رہے تھے، گھوڑوں کے دانے دلے جا رہے تھے، گھاس کے انبار لگے ہوئے تھے، اور شاہ جہاں کی خوبصورت مسجد استبل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ یہ اس کی تباہ حالی تھی جامع مسجد کی مغلیہ دور کے بعد۔ جی جناب آگے چلتے ہیں، مرزا شہزور کون تھے؟ مرزا شہزور مرزا سلیم بہادر اور ابو ظفر بہادر شاہ ظفر کے بھانجے تھے۔ مرزا شہزور مرزا سلیم بہادر اور ابو ظفر بہادر شاہ ظفر کے بھانجے تھے،
نوعمر تھے اور اکثر اپنے ماموں مرزا سلیم کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ نصاب میں دہلوی تاجدار سے تعلق رکھنے والے انہی کے کنبے کا فسانہ شامل ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ مکمل حوالہ آ جاتا ہے کہ مرزا شہ زور کون تھے، ان کا مکمل تعارف یہ دے دیا گیا۔ جی آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 5، میواتیوں نے مرزا شہ زور کے خاندان سے کیسا برتاؤ کیا؟ کہانی میں یہ بیان کر دیا گیا ہے۔ مرزا شہ زور اپنے اہل خانہ کے ساتھ بڑی مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنے کے بعد جب گاؤں پہنچے تو وہاں مسلمان میواتیوں نے ان کی خوب خاطرداری کی اور اپنی چوپاڑ میں کچھ روز ان کے کھانے پینے کی خبر رکھی۔ جو سلوک کیا میواتیوں نے مرزا شہ زور کے خاندان کے ساتھ وہ بیان ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے خاطر خدمت کی اور اپنی چوپاڑ میں کچھ روز ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھا اور انہیں ٹھہرائے رکھا، لیکن وہ لوگ کب تک ان کا بوجھ برداشت کر سکتے تھے؟ چنانچہ انہوں نے ان مہمانوں کو کام کاج کرنے کا کہا تو مرزا شہ زور کو کھیتوں کی نگرانی پر رکھ لیا اور عورتوں کو گاؤں کی عورتوں کے کپڑے سینے پر لگا دیا، یعنی دونوں ہی کام کرنے لگے۔ مرزا شہ زور کھیتوں کی نگرانی اور ان کی عورتیں گاؤں کی عورتوں کے کپڑے سینے پہ لگ گئیں۔ جی جناب آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 5 دیکھیے، درج ذیل رموز و اوقاف کی وضاحت کریں۔ رموز و اوقاف کیا ہوتے ہیں؟ رموز رمز سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے اشارہ، اور اوقاف وقف سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ٹھہراؤ، یعنی وہ علامات اور وہ اشارے جو کسی عبارت کے مفہوم کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کریں وہ رموز و اوقاف کہلاتے ہیں۔ رموز و اوقاف مختلف طرح کے ہیں، یہاں پہ صرف 4 علامتیں 4 چیزیں دی گئی ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے۔ عزیز ساتھیوں، رموز و اوقاف پر مکمل پروگرام ایک الگ ویڈیو میں موجود ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیے، رموز و اوقاف کے نام سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے جس میں مکمل علامتوں کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ جی جناب، رابطہ سب سے پہلی علامت دیکھیے، رابطے کو انگریزی میں کالن کہتے ہیں اور اس کی علامت 2 نقطے اوپر نیچے، ٹھیک ہے، 2 نقطے اوپر نیچے۔ عبارت میں سکتہ یا وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے رابطہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں جملے میں کسی سابق بات یا خیال کی تشریح یا تصدیق کی ضرورت ہو۔ مثلا کسی دانا کا قول ہے، یہ دیکھیں یہ علامت آ گئی، کسی دانا کا قول ہے، غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، یہ اب اس کی بات بیان کر دی گئی، تو اس سے پہلے یہ علامت کسی دانا کا قول ہے، یہ ایک پوائنٹ ہے۔ اس کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں جملے کی کسی سابق بات کی یا کسی خیال کی تشریح یا تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، بقول شاعر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، بقول شاعر، شاعر کے بعد اس علامت کا استعمال ہو رہا ہے رابطے کی۔ کسی مختصر مقولے یا کہاوت کو بیان کرنے کے لیے، کسی کی سیئنگ ہے، قول ہے، اقوال ذرنی ہے جیسے، ان کو بیان کرنے کے لیے تو یا تمہیدی جملے کے بعد یعنی کسی کے جملے کا آغاز کرنے کے لیے یہ علامت آتی ہے۔ مثلا سالک صاحب نے کیا خوب کہا ہے، تندرستی 1000 نعمت ہے، یہ دیکھیں اب یہ علامت۔ اسی طرح 2 ایسے جملوں کے درمیان جو ایک دوسرے کی ضد ہوں لیکن دونوں مل کر جملہ پورا کریں، مثلا انسان چل سکتا ہے اڑ نہیں سکتا، جی تو یہ رابطے کی علامت ہے۔ آگے چلتے ہیں، تفصیلیہ، تفصیلیہ جس کو کولن اور ڈیش کہا جاتا ہے، کولن اینڈ ڈیش، اس کی علامت ہے 2 نقطے اوپر نیچے اور چھوٹی سی لکیر آئے گی بعد میں، یہ تفصیلیہ کی علامت ہے، ڈیٹیل کی علامت ہے، تفصیل کی۔ تفصیلیہ تفصیل سے نکلا ہے جس کے معنی تشریح کرنا یا فہرست کے ہیں، بعد میں جو تشریح آ رہی ہے، تفصیل آ رہی ہے، اس سے پہلے اس علامت کا استعمال لگایا جاتا ہے۔ یہ علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں مثال، فہرست یا کوئی تفصیل بیان کرنی ہو۔ مثلاً یہ دیکھیں، مثلاً کے بعد بھی چونکہ یہ ڈیٹیل ہے تو مثلاً یہ علامت آگے 2 نقطے اوپر نیچے اور پھر ایک لکیر۔ اسی طرح لائبریری کے لیے خریدی گئی کتابوں کی تفصیل یہ ہے، یہ تفصیل یہ ہے، یہ تفصیل۔ دیوان غالب، کلیات اقبال، نسخہ ہے وفا آب گم، یہ ایک طرح سے کتابیں دے دی گئیں۔ تو یہاں پہ تفصیل دینے کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ورزش کے فائدے درج ذیل ہیں، یہ علامت آ گئی، اوپر نیچے 2 نقطے اور پھر لکیر۔
انسان تندرست و توانا رہتا ہے، کبھی بیمار نہیں ہوتا، ہر کام وقت پر کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو یہ اس کی تفصیل ہے، اس کے فائدے ہیں، ورزش کے فائدے درج ذیل ہیں۔ کیا فائدے ہیں؟ یہ فائدے آگے تو درج ذیل ہیں، یہ علامت کا استعمال ہو گیا۔ اسی طرح آگے اگلا پوائنٹ دیکھیے، کسی عبارت میں مثال پیش کی جائے، جیسے اہل زبان کے ہاں جانوروں کے بھی بہت سے محاورات ہیں، مثلاً کان پر جوں نہ رینگنا۔ اب دیکھیں مثلاً کے بعد یہ علامت آ گئی، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ یہ مثلاً آ گیا اور یہ ساری ڈیٹیل آ گئی، تو اسی طرح یہاں پہ بھی مثلاً کان پر جوں نہ رینگنا، آستین کا سانپ، عقل کے گھوڑے دوڑانا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اگلا پوائنٹ دیکھیں، حروف اضافی سے ملنے والے مرکبات کو مرکبات اضافی کہتے ہیں۔ مثلاً یہاں پہ بھی مثلاً مثال دے دی گئی، مثلاً کے بعد 2 نقطے اوپر نیچے اور لکیر یعنی تفصیلے کی علامت، خالد کا گھر، گاڑیوں کے بخشا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جی جناب، تو یہ ہے تفصیلیہ کا استعمال۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی عبارت میں تفصیل لکھنی ہو تو بھی تفصیلیہ کی علامت لگاتے ہیں، جیسے ذرا میری رودات سنو، ذرا میری رودات سنو، اس کے بعد تفصیل آ رہی ہے، میں ٹھیک 9 بجے گھر سے نکلا، بس اسٹاپ پر کھڑا ہوا وغیرہ 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 وغیرہ، آگے تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ تو تفصیل بیان کرنے سے پہلے اس علامت کا استعمال آ گیا، یہ ٹھیک ہے جی، ذرا میری رودات سنو، یہ ہے تفصیلے کی علامت کا استعمال۔ اگلا دیکھیں کوسین، یہ علامت اس کو انگریزی میں بریکٹس کہتے ہیں، کوسین، یہ کومے کی شکل کی، اس کی علامت دیکھیے، دو کمانیں بنی ہوئی ہیں، 2 کمانیں، ٹھیک ہے نا، علامت کوس کمان کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح آسمان پر بارش کے بعد قوس قزح نظر آتی ہے تو وہ بھی کمان کی صورت ہوتی ہے، تو قوس کمان کو کہا جاتا ہے، 2 کمانیں آگے پیچھے، کوسین۔ کوسین عربی کا لفظ ہے، عربی میں یعنی جمع ہے کوسین، کوس کا جمع۔ یہ علامت لفظ یا جملے کو عبارت سے بالکل منفرد کرنے کے لیے، ممتاز کرنے کے لیے، سب سے الگ کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے، جیسے قائد اعظم خدا ان پر اپنی رحمت کرے اچھے سیاستدان تھے۔ اب یہ عبارت یا یہ جملہ جو ہے یہ بالکل ہی منفرد ہو گیا، الگ ہو گیا اس پورے جملے سے۔ قائد اعظم اچھے سیاستدان تھے، کیسے؟ خدا ان پر اپنی رحمت کرے، یہ اب جملہ الگ ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کا براہ راست اس عبارت سے کوئی تعلق ہے بھی اور نہیں بھی، تو ایسے الفاظ کو ہم بریکٹس میں لکھ لیتے ہیں۔ آگے دیکھیے، تحریر میں کسی لفظ کا متبادل لکھنے اور توضیحی کلمات کو الگ کرنے کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے، یعنی جس لفظ کی وضاحت مطلوب ہو۔ مثلا جمہوریت، ڈیموکریسی بہترین طرز حکومت ہے۔ اسی طرح 5 وقت کی نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو کسی لفظ کا متبادل لکھنے، سبسٹیٹیوٹ بھی ہو سکتا ہے جیسے جمہوریت، ڈیموکریسی، یا پھر توضیحی کلمات کو الگ کرنے کے لیے جیسے یہ کلمات ہیں، ان کو الگ کرنے کے لیے ہم نے اس علامت کا استعمال کیا، ٹھیک ہے جی، کوسین کا، یہ بریکٹس کا یہاں پہ۔ آگے دیکھیں، کسی بھی تحریر میں جملہ معترضہ یعنی ایسا جملہ جو وضاحت طلب ہو، جس کی وضاحت مقصود ہو، اس کے دونوں جانب یہ علامت لگائی جاتی ہے، جملہ معترضہ کے دونوں جانب۔ مثلا وہ کلمات جن کا براہ راست تعلق عبارت سے نہ ہو یا اپنے احساسات کو لفظی صورت میں دینے کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثالیں، شاعر مشرق علامہ اقبال کا مزار لاہور میں واقع ہے، شاعر مشرق علامہ اقبال کا مزار لاہور میں۔ اسی طرح اسد زور سے چلاتے ہوئے تمہیں میرے کمرے میں آنے کی جرت کیسی ہوئی۔ اب یہ چیز جو ہے نا، یہ احساسات سے بھی تعلق رکھتی ہے، جذبات سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ وہ جذبات جن کو ہم لفظی صورت نہیں دے سکتے ان کو ہم یہاں پہ بریکٹس میں دے دیتے ہیں، جو براہ راست پڑھنے میں نہیں آتے، جملے میں نہیں آتے، مکالمے میں نہیں آتے۔ اسد زور سے چلاتے ہوئے، یہ اب ایک کیفیت ہے، اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے ہم نے کوسین کی علامت استعمال کی، بریکٹس کی۔ جی جناب، آگے چلتے ہیں۔ خط، خط یا لکیر، علامت دیکھیے، خط، یہ علامت جملہ معترضہ سے پہلے اور بعد میں لگائی جاتی ہے۔ مثلا کیا؟ میری رائے میں، یہ علامت میری رائے میں یعنی ڈیش ڈیش ڈیش، اس طرح سے، میری رائے میں اگرچہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں ڈیش ڈیش، مریض کے صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں۔ میری رائے میں اگرچہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، مریض کے صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں، یہاں پہ کوما نہیں لگے گا، یہ خط کی علامت لگے گی جس میں جو ہے نا یہ آگے اور پیچھے، ٹھیک ہے نا، جملہ معترضہ سے پہلے اور بعد میں لگائی جاتی ہے، اس سے پہلے اور اس سے
بعد. اسی طرح جب ایک چیز کی وضاحت میں کئی الفاظ استعمال ہو رہے ہوں تو وضاحت طلب لفظ کے بعد یہ نشان لگاتے ہیں. مثلا سارا مکان، فرنیچر، پردے اور بجلی کا سامان سب جل کر راکھ ہو گیا. سارا مکان، فرنیچر، پردے اور بجلی کا سامان سب جل کر راکھ ہو گیا. جی کئی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ایک چیز کی وضاحت میں. سارا مکان جس میں فرنیچر، پردے اور بجلی کا سامان سب جل کر راکھ ہو گیا. اسی طرح سلیم بلکہ اس کا سارا خاندان امریکہ چلا گیا. سلیم امریکہ چلا گیا سے مراد پورا خاندان ہے تو اس کو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا، بلکہ اس کا سارا خاندان امریکہ چلا گیا. جی تو یہ علامت خط کی اور اس کا استعمال. جی عزیز ساتھیو، یہاں پہ ہم اپنا موضوع ختم کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. چینل ہے محمود بھٹی آرٹسٹ. اللہ حافظ.